اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ ضروری باتیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے کرنی تھی۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا۔ اس میں سے ایک نعمت ہم مسلمانوں کے لیے ہے، وہ ہے جمعۃ المبارک کا دن۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں کو ایک ایسا دن عطا فرمایا جسے جمعہ کہتے ہیں۔ ہمیں بہت سی نعمتیں ملی، پر ہم نعمتوں کے قدردان نہیں ہیں، ناقدرے لوگ ہیں۔ اسی میں سے جمعۃ المبارک کی ناقدری بھی ہم پر عیاں ہے کہ ہم کس طرح سے جمعۃ المبارک کا دن عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعۃ المبارک کی فضائل میں اگر ہم پڑھیں تو جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے۔ روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طرح سے جمعۃ المبارک کو عید کا دن کہا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے جہنم کی آگ کو جو ہے روزانہ سلگایا جاتا ہے۔ سلگانے سے مراد جس طرح ہم ایک آگ میں پیٹرول وغیرہ ڈال کے اور اس کو بھڑکاتے ہیں، اسی طرح سے جہنم کی آگ کو وہ اپنی اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق جس طرح سے بھی سلگایا جاتا ہے، پر جمعۃ المبارک کے دن میں اس آگ کو نہیں سلگایا جاتا۔ جمعۃ المبارک کی رات میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور روایتوں میں یہ الفاظ آئے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن جو خوش نصیب انتقال کرے گا، جس کا انتقال ہو جائے گا، اس کو شہید کا رتبہ دیا جائے گا اور عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ یہ تو فضیلتیں جو روایتوں میں آئی ہیں، اور ایک اہم فضیلت جو سمجھیں سب سے اعلیٰ فضیلت ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کے بارے میں قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب میں ایک پوری سورت جمعۃ المبارک کے حوالے سے نازل فرمائی۔ اور کیا فضیلت ہم بیان کریں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہی جمعۃ المبارک کے حوالے سے سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں پوری سورت بیان فرما دی۔ یہ ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت کہ جمعۃ المبارک کے دن کو کیا کیا کہا گیا۔ تمام دنوں کا سردار کہا گیا، مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا، پر آج جس طرح سے جمعۃ المبارک کی برکت کو، جمعۃ المبارک کی شان کو، جمعۃ المبارک کی عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے ہر طرح سے، وہ ہم سب پر عیاں ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جمعۃ المبارک کو ہلکا لیا جا رہا ہے، جمعۃ المبارک کے دن کو ایک عام دنوں کی طرح گزار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جمعۃ المبارک کی جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ جمعہ، اس کی ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو تو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو تمام اپنے کاموں کو بند کر دو، اپنے کاموں کو بند کر دو، کلوز کر دو۔ کیا کرنا ہے؟ اذان جمعہ جب ہو جائے الی ذکر اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اذان جمعہ کی طرف، جمعہ کی نماز کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے اس طرح سے دوڑتے ہوئے جاؤ، نہیں، دوڑنے سے مراد ہے اپنے تمام کام کو ختم کر دو۔ تو یہ ایک ہماری توجہ نہیں ہے اس چیز پر کہ ہم جمعۃ المبارک کے دن کو اتنی غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اذان جمعہ ہو رہی ہے تو بھی خرید و فروخت چل رہی ہے، اس کے بعد نماز ہو رہی ہے تو نمازوں کو بھی معاذ اللہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اذان جمعہ ہو گئی پھر بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جمعے کی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ بعض لوگ جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ظہر پڑھ لیتے ہیں، بس بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی جمعے کی نماز کے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے، اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ جمعۃ المبارک کو جمعہ کہا کیوں جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جمعہ کو جمعہ کہا کیوں جاتا ہے؟ تو اس میں دو تین روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ
کہ ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، جو تمام مخلوقات تھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن ہوں انس ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ اسی دن ہوئی، یعنی جمعے والے دن ہوئی۔ تو اس نسبت سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کی اس دن تکمیل ہوئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، جمع کرتے گئے پر اسی دن خاص کر جمع ہوئی، تو اس لیے اس کو جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے، جمعہ کہا جاتا ہے۔ تیسری، اس دن لوگ نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے بھی اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا اسلام کے بعد، یعنی کہ اسلام کے بعد جب جمعہ قائم کیا جانے لگا تو پھر اس کو یہ باتیں بیان کی گئیں کہ یہ ہو تو اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے اس کو کہا جاتا تھا جمعے کے دن کو عروبہ، کیا کہا جاتا تھا؟ عروبہ۔ تو یہ ہے جمعے کو جمعہ کہنے کی وجہ۔ اور ایک سوال اور کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی مبارک زندگی میں کتنے جمعے ادا فرمائے؟ نبی پاک علیہ السلام نے، تو اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے ہیں، اپنی زندگی میں 500 جمعے ادا فرمائے۔ اس کا حساب یوں لگائے، جمعہ جو شروع ہوا، جمعے کی جو شروعات ہوئی، پہلے نہیں تھا، جمعہ ادا نہیں کیا جاتا تھا جمعے کی نماز۔ جب یہ شروعات ہوئی، وہ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، تو اس کے ایک مقام پر آپ جب جمعے کے وقت ہوا تھا، جمعے کا دن تھا، تو وہاں پر آپ رکے تھے، آپ نے جمعہ ادا فرمایا تھا۔ تو یعنی کہ ہجرت کے بعد سے نبی پاک علیہ السلام نے یہ جمعہ پڑھنے کی، اپنا جمعہ پڑھنا شروع فرمایا یہاں سے، یعنی کہ وہاں سے ہجرت کے بعد جمعے کی ادائیگی شروع ہوئی۔ تو جب یہاں سے ہجرت کے بعد شروع ہوئی، اور ہجرت کے بعد سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری زندگی جو تھی وہ تھی 10 سال کی۔ تو 10 سال کی زندگی میں اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو نبی پاک علیہ السلام کے 500 جمعے بنتے ہیں، جو جمعے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں آئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے 500 جمعے ادا فرمائے۔ یہ تھی کچھ گفتگو میں نے جمعے کے حوالے سے کی، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس یہ ہے آخری پیغام، آخری گفتگو یہ ہے کہ جمعے کی فرضیت، جمعے کی فضیلت کو ہلکا نہ جانیں۔ جمعے کی فضیلت یقین کیجیے بہت ہے۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام نے جب جمعے کی فضیلتیں بیان کر رہے تو اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور آپ نے اشارے سے بتایا کہ وہ جو ہے جمعے کی جو گھڑی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اور اس میں 2 اقوال ملتے ہیں، ایک قول یہ ملتا ہے کہ وہ ہے جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اور نماز کے فارغ ہونے تک، یہ ایک علماء نے یہ وقت بیان کیا، اور ایک جمعۃ المبارک کی آخری گھڑی، یعنی کہ جو آخری گھڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یقیناً جمعۃ المبارک ایک بہت اہم دن ہے، بہت فضیلت کا حامل ہے، اور ہر طرح سے، ہر زاویے سے دیکھا جائے تو اس کی فضیلت، قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں تو اس کی فضیلتیں ملتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی فرامین اٹھا کے دیکھیں تو اس کی فضیلتیں ملتی ہیں، تمام بزرگان دین کو اٹھا کر پڑھیں تو ان کی زندگی سے جمعے کی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس جمعے کی فضیلت کو اپنے ذہن میں پیش نظر رکھتے ہوئے، جمعے کی فضیلت کو اہمیت دیتے ہوئے جمعے کا ادب کریں، جمعے کے دن خاص طور پر ایک خاص اہتمام کریں۔ عام دنوں میں آپ کا ایک الگ ہی اہتمام ہونا چاہیے جمعے کے دن، تاکہ لگے کہ ہاں جمعہ عید کا دن ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا یہ کچھ گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر دوبارہ سے اسی طرح آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔